لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم یہاں اور کئی دنوں سے بڑھ کے یہ پروجیکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی بڑی قربانیاں ہیں. سب سے پہلے یہ جو مینجمنٹ کر رہے ہیں اپنے کاروبار کو اور کام دھندے کو چھوڑ کر اور اپنی کمائی کو گنوا کر جو ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ربر ایکشن کمیٹی کی طرف سے. اور اس کے بعد میں جو قربانی دے کر اپنا وقت یہاں پر روزانہ آ کر دے رہے ہیں اور یہ حکومت کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے تو کسی نامنتر کے جو ہے تو ان کے اس میں نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی شہر کا نام بدلی کرتے چلے جاؤ. اور میں نے جس آیت کلام پاک کی تلاوت کی ہے اس میں یہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی ان پر غم ہوتا ہے، اور ان کے اوپر نہ زندگی میں نہ قیامت تک کوئی رنج اور ملال ہونے والا ہے. کتنے بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنے کا سوچیں گے، اللہ کے ولیوں کو برا بھلا کہنے کا جو ہے تو کوشش کریں گے، لیکن ان کا نام اللہ نے اور کلام مجید کے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ کیا اور ان کی تعریف کی گئی ہے. میرے عزیز دوستو، جو کچھ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ یہ اللہ کا ایک ولی ہے، اور اللہ کا ولی اس وقت تک اللہ اس کو ولایت کے درجے تک نہیں پہنچاتے جب تک کہ وہ انسانیت سے محبت کرنے والا نہ ہو. انسانیت کی محبت جب اس کے دل میں آتی ہے تب جا کے اس کو ولایت کا درجہ ملتا ہے. اور علماء تو فرماتے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ صرف ولی نہیں بلکہ قطب اور ابدال ہے، یعنی ولیوں سے اونچا ایک درجہ ہے. اس درجے کے رکھنے والے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو ایسے شخص کو ظالم ٹھہرانا، ایسے شخص کو برا بھلا کہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. وہ اپنی زندگی میں اگر کوئی بھی ولی ہو اپنی زندگی میں وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور بربریت کا جو ہے تو رویہ اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ بات آپ سب سے پہلے ٹھان لو. اور جو لوگ آپ کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ یقیناً غلط تاریخ بتا رہے ہیں، وہ ہسٹری آپ کے سامنے غلط بیان کر رہے ہیں. وہ چاہے کسی سماجی رہبر ہو یا کسی قوم کا رہنما ہو یا پھر سیاسی اعتبار سے اس کو کوئی بڑا عہدہ ہو یا نہ ہو، جو بھی آپ کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہا ہے غلط تاریخ آپ کے سامنے بتا رہا ہے. ان کی صحیح تاریخ آپ کتابوں میں پڑھو، ان کی صحیح تاریخ علماء سے معلوم کرو تو صحیح پتہ چلے گا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انصاف پسند بادشاہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کسی ظالم اور جابر کو اتنی دیر حکومت اور اتنی دیر کرسی پر بٹھائے رکھتا ہی نہیں ہے، بہت جلد اس کے اوپر زوال آتا ہے. اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہمارے ملک کے اوپر اور اکھنڈ بھارت کے اوپر جو ہے تو 49 سال حکومت کی ہے. اور اس کے اندر اگر وہ کبھی ظلم اور زیادتی کرتے تھے تو میرے عزیز دوستوں یہاں پر رہنے والے اس وقت میں جو ہے تو مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی، لیکن اگر وہ ظلم اگر زیادتی کرتے تھے تو ان کو جو ہے تو ہمارے ہم وطن بھائی سب کا ان کو جو ہے تو اس ظلم کے کرسی پر سے ہٹا دیتے تھے، لیکن ہٹائے نہیں اس واسطے کہ وہ انصاف پسند بادشاہ تھے. اور انیک ان کے جو ہے تو واقعات ہیں جو کتابوں کے اندر ملتے ہیں. کئی ایک مندروں کو انہوں نے کتنا دان کیا ہے، یہ مندروں کے دیواروں کے اوپر جو ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، پتھروں سے لکھا ہوا ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، بھلے ہی تم جھوٹ بتا سکتے ہو. اور میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ پروٹیسٹ یہاں پر اورنگ آباد شہر کے اندر ہو رہا ہے، یہ صرف اورنگ آباد کی حد تک نہیں ہے. جان لو پورے مہاراشٹر والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں پر اورنگ آباد کے لوگ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اگر پورے مہاراشٹر میں یہ پروٹیسٹ نہیں ہوا تو کل تمہاری بھی باری آئیں گی، تمہارے بھی نام کی کالونیاں بدل دی جائیں گی، تمہارے نام کی جو ہے تو گاؤں شہر بدلے جائیں گے. آج انہوں نے اورنگ آباد کو ٹارگیٹ کیا ہے، کل گلی محلوں کو ٹارگیٹ کریں گے. تمہاری کوئی کریم کالونی نہیں ہوگی،
तुम्हारी कोई अबरार कॉलोनी नहीं होगी, तुम्हारा कोई आजाद नगर नहीं होगा। बॉम्बे वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर भी ये मुद्दा उठेगा। और तो इस तरीके से और ऐसे प्रोटेस्ट जो है तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र के टोटल आमदार जैसे 288 आमदार बनते हैं, हर सोशल वर्क करने वाले, हर कमेटी वालों को कहना चाहता हूँ कि ये नामांतरण का जो मुद्दा है हर जगह बंद कर दिया जाए। औरंगाबाद का नामांतरण नहीं होना चाहिए, ये नाम जो कि वही रहना चाहिए। और यही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के, पूरे भारत के नाम जो है जो कि तू वैसे की वैसे रहना चाहिए। ऐसा जो है तो तमाम आमदारों को निवेदन दो, चाहे वो कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, तमाम खासदारों को निवेदन दो, तमाम महाराष्ट्र के 48 खासदार है, तमाम के तमाम 48 खासदारों को ये निवेदन पहुंचना चाहिए कि कहीं पर भी नाम बदला नहीं जाए। औरंगाबाद का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी नाम बदला न जाए। ऐसे पूरे डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदारों को पूरे महाराष्ट्र के अंदर 27 तारीख के आने से पहले निवेदन दो। और हर जगह जो है तो एक दिन रैली निकालो, चाहे आपका जुमा का दिन हो, चाहे इतवार का दिन हो, जहाँ पर आपके मार्केट के बंद चालू रहने के हिसाब से जो है तो रैली निकाल कर इस मुद्दे को चाहे विधानसभा में हो या असेंबली के अंदर हो, हर जगह ये मुद्दा उठना चाहिए। सिर्फ औरंगाबाद के लोग इसको जो है तो कुर्बानी दे रहे हैं, लिहाजा तमाम महाराष्ट्र के अंदर इस मुहिम को चलाया जाए और इस पर कोशिश की जाए। यही बात कहकर मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।